السلام علیکم بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے The Rabbit Listened by Corey Doerfield. The Rabbit Listened یعنی خرگوش سنتا رہا۔ ایک دن ٹیلر نے تہیہ کیا یعنی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کچھ بنائے گا، کچھ نیا، کچھ الگ سا، کچھ خاص، اسپیشل، کوئی زبردست سی چیز۔ دیکھیے اس نے آخر بنا ہی لی۔ ٹیلر کو اپنے کام پہ بہت فخر تھا۔ He was very proud. لیکن پھر ایک دم کچھ کوے آئے اور انہوں نے ٹیلر کے سارے کام کو تباہ کر دیا۔ سب کچھ گر کے ٹوٹ پوٹ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے یہ حادثہ مرغی نے دیکھا۔ وہ آئی، کلک 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 کلک، ہائے کتنی شرم کی بات ہے، ہائے کیا ہو گیا، افسوس افسوس افسوس، چلو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، بات 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 بات، کلک 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 کلک۔ لیکن ٹیلر اس وقت بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مرغی ناراض ہو کے چلی گئی۔ پھر بھالو آیا۔ یہ کتنی زیادتی کی بات ہوئی ہے، مجھے یقین ہے کہ تمہیں غصہ چڑھا ہوگا، مجھے بھی غصہ چڑھا ہے، آؤ اکٹھے مل کے اس بات پہ چیخیں چلائیں۔ لیکن ٹیلر اس وقت چیخنا چلانا نہیں چاہتا تھا، تو بھالو ناراض ہو کے چلا گیا۔ پھر ہاتھی آیا۔ اس کو یقین تھا کہ اس کو ٹیلر کے مسئلے کا حل معلوم ہے۔ ٹرمپڑا، میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں، بس تمہیں صرف یاد کرنا ہوگا کہ ایک ایک چیز کہاں پڑی ہوئی تھی۔ لیکن ٹیلر کا اس وقت یاد کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اسی لیے ہاتھی بھی ناراض ہو کے چلا گیا۔ پھر ایک ایک کر کے سب آئے۔ ہائینا آیا، چلو اس کے بارے میں مل کے ہنستے ہیں۔ پھر شتر مرغ یعنی آسٹرچ آیا۔ اوہ، ایسے کرتے ہیں، چھپ جاتے ہیں اور ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں، یعنی ایسے بنتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، مسئلہ حل۔ پھر کینگرو آئی۔ کتنا گند مچا ہوا ہے، آؤ اس سب کو پھینک ہی دیتے ہیں۔ اور پھر سانپ آیا۔ آؤ کسی اور کا بھی گرا دیتے ہیں، کسی اور کی بھی خوشی خراب کر دیتے ہیں۔ لیکن ٹیلر کا کچھ نہیں کرنے کا دل کر رہا تھا، وہ کسی کی بھی بات نہیں سننا چاہتا تھا، اسی لیے ایک ایک کر کے سب ناراض ہو کے چلے گئے اور ٹیلر اکیلا رہ گیا۔ اتنی خاموشی تھی کہ پہلے ٹیلر کو خرگوش کا تو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن خرگوش آیا، آہستہ سے آیا اور خاموشی سے ٹیلر کے قریب جاتا گیا۔ آخر کار وہ ٹیلر کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ ٹیلر کو اس کی حرارت سے، اس کی وارم باڈی سے اس کا احساس ہوا۔ اکٹھے مل کے وہ خاموشی میں بیٹھے رہے جب تک کہ ٹیلر نے خود نہ کہا، پلیز میرے ساتھ رہنا، اور خرگوش نے ٹیلر کی بات سنی۔ پھر ٹیلر نے بولنا شروع کیا، خرگوش سنتا رہا۔ پھر ٹیلر نے چیخنا شروع کیا، خرگوش سنتا رہا۔ اس کے بعد ٹیلر نے اپنی بنائی ہوئی چیز کو یاد کیا، اس کے بارے میں خرگوش کو سب بتایا۔ خرگوش سنتا گیا۔ ٹیلر کو کچھ باتیں یاد آ کے ہنسی بھی آ گئی۔ خرگوش سنتا گیا۔ پھر ٹیلر مایوس ہوا اور مایوسی میں اس کو لگا کہ اس کو چھپ جانا چاہیے۔ خرگوش سنتا رہا۔ پھر اس کو لگا کہ اس کو سب کچھ پھینک دینا چاہیے۔ خرگوش سنتا رہا۔ پھر اس کو لگا کہ اس کو کسی اور کی چیز تباہ کر دینی چاہیے۔ خرگوش سنتا رہا۔
اس سب کے دوران خرگوش نے ایک بھی دفعہ ٹیلر کا ساتھ نہیں چھوڑا اور سنتا گیا۔ پھر آخر کار وہ وقت آیا جب ٹیلر کا پھر سے کچھ بنانے کا دل کیا۔ اس نے اپنے سارے منصوبے یعنی پلان خرگوش کو بتائے اور خرگوش سنتا رہا۔ اب میرا کچھ بنانے کو بہت سخت دل کر رہا ہے، ٹیلر نے خرگوش کو کہا، اور اس دفعہ وہ پہلے سے بھی زیادہ زبردست ہوگا۔ بچوں، سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکل ہوتا ہی ہے، لیکن ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس انسان کو ڈھونڈیں جو آپ کا خرگوش ہے۔ Who is your rabbit؟ آپ کے ماما، بابا، دادا، دادی، نانو، نانا، بہن، بھائی، اپنے ارد گرد دیکھیے اور اپنا خرگوش ڈھونڈیے۔ تو یہ تھی بچوں ہماری آج کی کہانی The Rabbit Listen by Corey Doerfield۔ The Rabbit Listen یعنی خرگوش سنتا رہا۔